لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو یہ منافقین کہنے لگے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، تحقیق، سن لو، جان لو، یہ سارے ترجمے الا کے. انہم هم المفسدون، یہ منافقین یہی اصلا فساد ڈالنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ یہ فساد کر رہے ہیں. کل کے سبق میں آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ فساد کیا ہے. عرب کے لغت میں فساد کسی چیز کا اپنے راستے سے، اپنے طریقے سے ہٹ جانا، یہ فساد ہے. اور قرآن اور سنت کی اصطلاح میں فساد کا پہلا درجہ وہ زمین میں کفر اور شرک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، چاہے وہ جس حیثیت سے بھی ہو. اور نافرمانی کے متعلق میں نے بتلایا تھا کہ نافرمانی جو ہم کہتے ہیں نا صغیرہ کبیرہ، یہ صغیرہ کبیرہ ہونا نافرمانی اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ کی تو نافرمانی ساری ہی کبیرہ ہے. احکم الحاکمین کی نافرمانی کرے اور کہے کہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. البتہ جرائم اور گناہوں کا آپس میں توازن کرتے ہوئے، ان کو آپس میں درجہ دیتے ہوئے، بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں. تو بڑے گناہوں کی تعداد تقریباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہ 7 ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ 7 نہ کہو، 700 کہو، 700 کہو. اور ایک بزرگ ہے ابن الحجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ کبیرہ گناہوں کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے. اس میں حضرت نے جو کبیرہ گناہوں کو اپنی اپنی تعریف کے اعتبار سے، چونکہ علماء نے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تعریفات کی، وہ اپنے موضوع پہ آ جائے گا انشاءاللہ، وہاں بتاؤں گا. تو انہوں نے 467 گنوایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں کی تعداد ہے. تو بہرحال تو زمین میں نافرمانی کرنا اللہ کی، یہ دوسرے درجے کا فساد ہے. اور تیسرے درجے کا فساد یہ ہے قتل و غارت، مار پیٹ، لوگوں کے حقوق دبانا اور ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، یہ تیسرے درجے کا فساد. اس زمانے میں لوگ اس کو تو فساد سمجھتے ہیں، اس کو فساد نہیں سمجھتے، حالانکہ بڑا فساد وہی ہے. آج کے سبق کے اندر آپ کو 2 باتیں بتاؤں کہ کفر اور شرک کو اور نافرمانی کو فساد کیوں کہا گیا ہے. ایک بات یہ بتاؤں کہ اس سے فساد کیسے برپا ہوتا ہے، یعنی سمجھ میں آئے عقلی طور پر کہ اگر ایک آدمی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو جینے کا اختیار دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے کافروں کو مار دو، نہیں، اجازت ہے. جو ایمان لائے، جو نہ لائے، ایمان لائے گا مرضی ہے، نہ لائے گا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا. بس جینا چاہتا ہے، دنیا اس کے لیے کھلی ہے، جہاں جا کے جی. وہ فساد کیسے، نافرمانی فساد کیسے، یہ بات سمجھاؤں. نمبر 2، مشرکین منافقین کہتے تھے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد کرنے والے نہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے ذہن میں کیا نظریہ تھا کہ وہ فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں. نظریہ کیا تھا کہ وہ فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں. یہ دونوں باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلی بات
کہ کفر اور شرک اور معصیت، اللہ کی نافرمانی سے زمین میں فساد کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اب چاہے نافرمانی کفر اور شرک کے درجے کی ہو یا جس درجے کی بھی ہو، تو اللہ کی طرف سے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ عذابات جب نازل ہوتے ہیں، اب عذابات مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ جب گناہ بڑھتے ہیں تو بارشوں کا وقت بدل جاتا ہے، بارشیں نہیں، اور لوگ بارشوں کے لیے پریشان ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ غلے اپنے وقت پر نہیں اگتے، غلوں سے ذائقے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جب انسانیت نافرمانی پر آتی ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں جو لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسی بیماریاں نکلتی ہیں، اللہ پیدا فرماتے ہیں، لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ اور جب نافرمانی اور کفر اور شرک ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلی الفتیں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی آپس میں محبت اور الفت نہیں رہتی، اولاد اور ماں باپ میں الفت نہیں رہتی۔ یہ فساد کی صورتیں ہیں، یہ شرک اور نافرمانی کی بنیاد پر ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب نافرمانی کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نافرمانی کی وجہ سے زلزلہ آیا، اب نافرمانی کس نے کی؟ میں نے کی، آپ نے کی، اور مسلمانوں نے کی۔ زلزلہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آیا، لیکن متاثر کون ہوا؟ ساری مخلوق متاثر ہوئی۔ جس پرندے کا گھونسلہ درخت پر تھا، درخت گرا تو وہ گھونسلہ بھی تباہ ہوا، اس کے بچے مرے، اور دیواریں گری تو جانور مرے، زمین میں اور سمندر میں زلزلہ آیا تو سمندر کی مخلوقات مری، وہ پانی نکلا تو اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ بے جان، یہ جو ہے وہ مکلف ہے یا نہیں ہے، اس نے تو سب کو بہایا، بھیڑ بکریوں کو بھی تباہ کیا، پرندوں کو بھی تباہ کیا، شجر حجر مدر کو بھی تباہ کیا، باغات کے باغات تباہ کیے۔ یہ فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبب کون بنا؟ نافرمانی بنی، کفر اور شرک بنا۔ یہ ہے فساد کے معنی کہ فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی کفر اور شرک نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، کیونکہ نتیجہ اس کا یہ فساد ہوگا۔ اور پھر حدیث میں آیا کہ جب یہ صورت بنتی ہے اور یہ عذابات آتے ہیں اور ان عذابات کی وجہ سے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہیں، تو وہ مخلوقات اس انسان کے لیے بد دعا کرتی ہیں، اللہ تمہیں تباہ کرے کہ تمہارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہمیں بھی یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے فساد، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ فساد کیسے برپا ہوا۔ بہرحال دوسری بات کہ منافقین کہتے ہیں، کام کر رہے ہیں فساد کے، اور کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیے، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ ہم میں سے عموماً لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں فساد کا، نظر آ رہا ہوتا ہے میں تو بہت اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھیں اور اللہ سے عافیت مانگیں۔ کبھی کبھی انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام، اللہ اکبر، قرآن، دین، حدیث، لیکن دراصل وہ کام دین کا نہیں ہوتا، شیطان کا ہوتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا رحمت مہدات، میں ہادی بنا کے، رحمت بنا کے، ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا گیا ہوں، برفع قوم وخفض آخرین، کسی قوم کو میری وجہ سے بلندیاں اور عزتیں ملیں گی اور کسی کو میری وجہ سے ذلت ملے گی۔ یہ نبی ہے،
ایک قوم ان کے ذریعے سے عزت پائے گی اور ایک قوم ذلیل ہوگی۔ شیطان کی 70,000 سے بھی زائد نورانی چالیں۔ کبھی انسان دین کا ذہن لگا کے چل رہا ہوتا ہے اور دراصل وہ کام شیطان کا ہوتا ہے۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ ایک مقولہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بات تو حق ہے لیکن اس بات سے جو مقصود حاصل کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ بات حق ہے، اسی لیے فرمایا قرآن میں کیا کہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن ہی کے ذریعے سے بہت لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت گمراہ ہوں گے، بہت لوگ گمراہ ہوں گے۔ اس لیے یہ بات ذرا اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ کیا معنی ہے کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں۔ اس کی در حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان اطاعت خداوندی سے نکلتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہٹتا ہے، دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب دل سے اللہ کی محبت اور تعلق نکلتا ہے تو شیطان کا مسکن بنتا ہے یہ دل، شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جب شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل کو اتنا کالا کر دیتا ہے گناہوں کی بدولت، شہوات کی بدولت، کہ اس کی آنکھ ظاہراً تو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن بصیرت چھپی ہوتی ہے۔ دیکھنے اور بصیرت میں فرق ہے، بصیرت اور چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی بصیرت، مومن کی جو ہے وہ نگاہ سے ڈرو، اس وجہ سے کیونکہ وہ بصیرت کی اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مومن، یہ جو کہا جاتا ہے نا کشف، کشف کیا ہے؟ دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اہل اللہ کے ہاں موجود ہے، ان کو نظر آتا ہے، اللہ دکھلا دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے اور سید بھی تھے، در حقیقت سکھ تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے تھے ہندوستان میں۔ ایک شخص آئے ان کے پاس، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ان کو کشف ہوتا ہے اور حقیقت حال اللہ ان پر واضح فرما دیتے۔ میری بات نوٹ کریں، اللہ واضح فرماتے ہیں، بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا اس میں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آیا یہ واقعتاً ان کو کشف ہوتا ہے؟ تو ایک تھیلے میں فروٹ خریدا حرام کے پیسوں سے اور ایک میں حلال کے پیسوں سے، حضرت کے پاس لے گیا اور لا کر سامنے رکھا، حضرت آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، ہدیہ لایا۔ حضرت نے جب یوں دیکھا، کہا کہ امتحان لینا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ امتحان لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ حرام کے پیسوں کا ہے، یہ حلال کے پیسوں کا ہے۔ اہل اللہ کو کشف ہوتا ہے، یہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے وہ نور ہے جو اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو جب شیطان اس دل میں بسیرا جب شیطان کا ہو جاتا ہے، اللہ نکل جاتے ہیں تو بصیرت مر جاتی ہے۔ بصیرت جب مرتی ہے تب انسان کو اپنے برے اعمال بھی اچھے لگتے ہیں، برے اعمال بھی اچھے لگتے ہیں۔ قرآن نے اس کو دوسری جگہ پر بیان کیا، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، شیطان نے جن کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور یہ ان کو اچھا دیکھ رہے تھے۔ مشرکین عرب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی معجزات لے کر آئے اور ہر قسم کے امانت دار، صادق اور امین، اور اس کے باوجود آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا، بصیرت ایسی قبض ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ گئے اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے تھے۔ معذرت، بات لمبی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھا دوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ غزوہ بدر کے لیے جب یہ لشکر نکلا ہے کفار کا، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابو جہل نے کیا کیا تھا۔ ابو جہل سردار تھا،
آپ سنیں گے حیران ہوں گے کہ یہ اسی بات سے منسلک کہ جب انسان کی بصیرت مرتی ہے تو اپنی برائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ یہ گئے مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں داخل ہوا، جب مکہ سے نکلنے لگے 1000 کا لشکر لے کے نوجوانوں کا، حالانکہ بہت سے لوگوں نے روکا کہ نہ جاؤ، ابو سفیان کا لشکر تجارتی قافلہ آ گیا ہے، وہ تو مقصود وہ تھا ہمارا لشکر محفوظ ہو گیا ہے، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں مسلمانوں کو نہیں ماروں گا چھوڑوں گا نہیں، کھڑا رہا۔ پھر گیا بیت اللہ کی چادر کو پکڑا، دعا کی۔ اب دعا سنیے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور ہماری جماعت میں سے جو حق پر ہے اس کے لیے اس کی مدد فرما۔ اب بتلائیں اپنے خلاف بد دعا کی ہے یا دعا کی ہے؟ بد دعا کی ہے، کیونکہ حق پر تو محمد اور صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان۔ اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ہمارے دین میں جو حق پر ہے اس کی مدد فرما اور دوسرے کو ذلیل کر۔ اپنے خلاف بد دعا کی، اس طرح کی 3-4 اور باتیں بھی کی اور پھر نکلا۔ تو بصیرت جب مری تو اپنی برائی اچھی لگی، اپنی برائی کو حق سمجھا، اس لیے اللہ سے بصیرت کی دعا کر۔ تو یہ منافقین کا حال بھی یہی تھا کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں مر چکی تھیں، اپنے فساد کو اصلاح سمجھ رہے تھے۔ یہی بات لکھی ہے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زادہ میں انہوں نے یہی لکھی ہے، تفسیر بیضاوی میں بھی یہی معنی لکھا ہے۔ تو یہ معنی ہے قالوا انما نحن مصلحون، آگے اللہ جل شانہ خبردار کر کے مضبوط کر رہے ہیں بات۔ فساد تو ان کا واضح کر دیا کہ تم فسادی ہو، آگے مضبوط وضاحت دے رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، سنو تم ہی فسادی ہو۔ اس کا ہمارے معاشرے میں اگر ترجمہ کیا جائے ہماری زبان میں تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اوے سن لے تو ہی فسادی ہے، سن لے تو ہی فسادی ہے، لیکن تجھے تیرا فساد سمجھ نہیں آ رہا ہے، ولکن لا تشعرون، تجھے احساس نہیں ہو رہا، تیرے حواس مر چکے ہیں، ولکن لا تشعرون۔ سبحان اللہ اللهم الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا کریم اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسل، حاضرین ان کی اولاد، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، خصوصاً ہمارے محلے کے لیے، علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کے انوارات پورے علاقے پر پھیلا دے، مولا کریم خلوص عطا فرما، اپنے علم میں سے علم دے، اپنے حلم میں سے حلم دے، قبولیت عطا فرما، محرومی سے بچانا، اس مجلس کے ادب و آداب سکھلا دے۔ اے اللہ اس درس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما، مولا کریم اس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ